मलाइका का एक अजमाली तस्वर तमाम मिलतों और मजहबों में किसी न किसी तरह वजूद रहा है। इसी तस्वर पर मुख्तलिफ मज़ाहब ने मुख्तलिफ एतक़ादात की बातें कायम कर ली हैं। किसी के नज़दीक वो नवामी से फितरत और कुदरत की वो ताकतें हैं जो निज़ाम कायनात के मुख्तलिफ शोबों को चला रही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अरकान ईमान के सिलसिले में आज का जो मौजू है वो दूसरा रुकन है। पहला था अल्लाह पर ईमान, अब दूसरा है फरिश्तों पर ईमान। इसका तफसील से जायजा लिया जाएगा। इससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की ईमान अफरोज बातें आप तक पहुंचती रहें। किसी के ख्याल में वो देवता हैं जिनमें से हर एक कारगाह आलम के एक एक महकमे का सदर है। मसलन कोई हवा का मालिक है, कोई बारिश का, कोई रोशनी का और कोई हराब या आग का। किसी के इत्काद में वो खुदा के नायब और मददगार हैं, किसी के नज़दीक वो अरबाबुल अनवा हैं, किसी के ख्याल में वो अकूल हैं, किसी के राय वो खुदा के तसव्वुरात हैं और कोई ने खुदा की औलाद समझता है। फिर किसी ने इनके मादी जिस्मानी वजूद को माना है, किसी ने इन्हें मुजर्रदात मुफारकात में से शुमार किया है, किसी ने इन्हें सियारात और नयरात के साथ मुतहद्दिल वजूद कर दिया है और किसी ने इनके मतलब दूसरे अजीबोगरीब तसव्वुरात कायम किए हैं। फिर जुमला अरबाब मज़ाहब में फरिश्तों के मतलब ये एतक़ाद आम रहा है कि वो किसी न किसी तौर पर खुदा की खुदाई में शरीक हैं, इसलिए इनकी हैकल या बुत बनाकर या इनकी तस्वीरें नक्श करके इनकी इबादत की गई है, इनसे दुआएं मांगी गई हैं, इन्हें हाजत रवा, मुश्किल कुशा, फरियाद रस, शफी करार दिया गया है और इसी की बदौलत दुनिया में शिरक का हंगामा गर्म रहा है। इस्लाम ने एक तरफ ज़ात खुदाबंदी की निस्बत से खालिस तौहीद का नजरिया कायम किया है और दूसरी तरफ मलाइका का सही तस्वर पेश किया है। किताब व सुन्नत ने फरिश्तों के मतलब जो तालीमात दी हैं और इन पर ईमान लाने का कहा है वो दर्ज ज़ायर है। नंबर 1, फरिश्ते वो इंतहाई मुकर्रब, मुअज़्ज़ज़ और फर्मा बरदार बंदे हैं। फरिश्ते अल्लाह के इंतहाई मुकर्रब, मुअज़्ज़ज़ और साले बंदे हैं। इनमें उलूहियत और रुबूबियत की कोई खासियत नहीं पाई जाती, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह की अताअत और फर्मा बरदारी में मसरूफ़ अमल है। अरशाद बारी ताला है, बल इबादुन मुकर्रमून ला यस्बिकूनहु बिलक़ौलि व हुम बिअम्रिही यअमलून। सूरतुल अंबिया में अल्लाह तबारक व तआला का अरशाद गिरामी है, बल्कि वो बंदे हैं जिन्हें इज्जत दी गई है, वो बात करने में इससे पहल नहीं करते और इसके हुक्म के साथ ही अमल करते हैं। यख़ाफ़ून रब्बहुम मिन फ़ौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। सूरत नहल आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, वो अपने रब से जो इनके ऊपर है डरते हैं और वो करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। नंबर 2, वो नूरी मखलूक हैं और इनके बड़े बड़े वजूद हैं। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। जमीन और आसमान में सफर करने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अल्लाह ने इन्हें पर अता किए हैं। इनके बड़े बड़े अजसाम हैं जो मुख्तलिफ और मतनू हैं। इसकी दलील दर्ज नसूस हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकाति रुसुलन उली अजनिहातिन मसना व सुलासा व रुबा यजीदु फिल खल्कि मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। सूरत फातिर आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, फरिश्तों को कासद बनाने वाला है, जो 2-2 और 3-3 और 4-4 परों वाले हैं। अल्लाह अकबर, कितनी हैबत है इनकी। वो मखलूक की बनावट में जो चाहता है ज़फ़ा कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुलिकतिल मलाइकातु मिन नूर, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत में है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को उनकी असल सूरत में देखा, उनके 600 पर थे। अल्लाह अकबर। मुझे इजाजत दी गई है कि मैं हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ते के बारे में बात करूं। इसके कान की लौ और कंधे का दरमियानी फासला
700 سال کی مسافت پر محیط ہے۔ نمبر 3 وہ لاتعداد ہیں، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ کے سوا انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل معراج کے قصے میں سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المعمور لایا گیا، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ جو فرشتہ اس میں ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ بخاری کتاب البدل خلق۔ اور نمبر 4 فرشتوں کی چوتھی صفت جو ہے وہ عالم غیب میں ہے، نظر نہیں آتے۔ فرشتوں کا تعلق عالم غیب سے ہے، اس دنیا میں ہمارے لیے وہ قابل مشاہدہ نہیں ہے، انسان کے حواس میں اتنی سخت نہیں ہے وہ ان کا ادراک کر سکے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو کسی کو ان کا مشاہدہ کروا سکتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا جس پر اللہ نے انہیں تخلیق کیا ہے، اس میں ان کے 600 پر تھے۔ نمبر 5 وہ انسانی شکل اختیار کرنے پر قادر ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کے سامنے آنے والا فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ ارشاد ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ اسی طرح وہ فرشتے بھی انسانی شکل و صورت تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اسی طرح حدیث جبرائیل میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور مختلف سوالات دریافت کیے۔ بسا اوقات جبرائیل علیہ السلام اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ نمبر 6 اجمالی اور تفصیلی ایمان لانا۔ فرشتوں میں سے جن کے نام معلوم ہیں ان پر معین طور پر ایمان لانا، جیسے جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے ہیں، اور جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان پر اجمالی ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ فرشتوں کی صفات پر ایمان لانا۔ فرشتوں کی جن صفات کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے ان کی ان صفات پر ایمان لانا، جیسے قرآن میں فرشتوں کے پروں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 8 فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ بعض فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں، مثلا جبرائیل علیہ السلام انبیاء پر وہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ کچھ فرشتے رحم مادر میں بچے کی نگہداشت پر مامور ہیں، یعنی جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، عمر، عمل اور نیک یا بد ہونا لکھتا ہے۔ کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مقرر ہیں، کچھ فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ وہ دو فرشتے ہر انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، ایک دائیں جانب مقرر ہے اور دوسرا بائیں جانب۔ انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ملک الموت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس کام پر اور بھی فرشتے مقرر ہیں۔ کچھ فرشتے قبر میں میت سے سوال کرنے پر مقرر ہیں، وہ میت سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے سوال پوچھتے ہیں۔ ان فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے قائم ہونے اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے کے وقت سور پھونکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کچھ فرشتے جہنم کے داروغہ ہیں، ان میں مالک علیہ السلام بھی ہے۔ سیدنا میکا علیہ السلام بارش اور نباتات پر مقرر ہیں۔ کچھ فرشتے مومنوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کے بارے میں تھا۔ اب فرشتوں کے بارے میں گمراہ نظریہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ فرشتوں سے مراد حقیقتاً وجود رکھنے والی کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نیکی کی وہ قوتیں ہیں جو مخلوقات میں پوشیدہ ہیں، مگر یہ عقیدہ قرآن حکیم اور حدیث اور اجماع امت کے سراسر منافی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکات رسلا اولی اجنحات مثنی وثلاث ورباع۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کا قاصد بنانے والا ہے، جو 2 اور 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ نیز فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سورہ رعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرشتے ہر دروازے میں ان پر داخل ہوتے ہیں، سلام ہو تم پر، اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، تو جبرائیل علیہ السلام کو ندا کر کے کہتا ہے بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، کتنا خوش قسمت انسان ہوگا وہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو بتاتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بتاتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسے زمین میں قبول عام حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار نصوص ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اجسام اور بڑے بڑے وجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے، وہ مانوی اور پوشیدہ قوتیں نہیں ہیں، لہذا انہیں نیکی کی پوشیدہ قوتیں قرار دے کر ان کے وجود کا انکار کرنا سراسر گمراہ کن عقیدہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے ثمرات کیا ہیں؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ فرشتوں کی قوت، طاقت اور عظمت کا مطالعہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قوت اور شوکت کا صحیح تصور ذہن نشین ہوتا ہے، کیونکہ جب مخلوق اس قدر عظیم ہے تو خالق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ اس نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اگر وہ ہماری حفاظت پر معمور نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کن آفات و مشکلات کا شکار ہوتے۔ فرشتوں کی نیکوکاری، اطاعت گزاری اور خدا تعالیٰ کی بندگی اور پرستش کا حال پڑھیں تو بے ساختہ ان سے محبت کرنے کو دل کرتا ہے۔